سارے نبی شان والے ہیں، جس نبی کی امت میں پیدا ہو جاتے ہیں اس نبی کی امت بھی تو مقدر والی ہے۔ میں نے کہا بالکل سارے نبی شان والے ہیں، لیکن جس طرح سے گنہگاروں کو میرا نبی سنبھالتا ہے یہ حضور کا حصہ ہے، اور جس طرح سے غلاموں کو میرا نبی پالتا ہے یہ حضور کا حصہ ہے۔ اچھا میں اب کیونکہ جلدی جلدی بات کرنے کے موڈ میں ہوں، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا یا اللہ میں نے ان کو احکامات پہنچا دیے ہیں، جنہوں نے تابعداری کی ہے ٹھیک ہے، نہیں کی تو جان اور وہ جانے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ یہ تیرے بندے ہیں، عذاب دے تیری مرضی، بخش دے تیری مرضی۔ میرے آقا دو نبیوں کے یہ اقوال پڑھ کر آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، سرکار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جبرائیل جاؤ جا کر میرے محبوب سے پوچھو محبوب کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ رب خود سب کچھ جانتا ہے۔ جبرائیل حاضر ہوتے ہیں، میرے پاک نبی نے جناب جبرائیل کو فرمایا، جبرائیل نے پھر جا کے عرض کیا اب میں بات کو شاید کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا وہ اور نبی تھے جنہوں نے کہا ہے کہ بندے جانے اور تو جان، اور میں رب کی بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں یا اللہ مجھے تو نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، جو نیک ہیں وہ تو اپنے کھاتے میں ڈال دے، اور جو گناہگار ہے وہ مجھ محمد کے کھاتے میں ڈال دے۔ ان کے گناہ نہ دیکھنا، ان کے سروں پر سایہ مصطفیٰ دیکھنا۔ بھائی ذرا اس کی کو کم ہو سکتی ہے؟ ان کے گناہ نہ دیکھنا بلکہ ان کے سروں پہ سایہ مصطفیٰ دیکھنا۔ مجھے آقا علیہ السلام کی ایک پاک حدیث یاد آئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میں دنیا میں جلوہ کر رہا ہوں تو بھی تمہارے لیے بہتر، میں عالم برزخ میں تشریف لے جاؤں تو بھی تمہارے لیے بہتر۔ اور لفظ میرے آقا نے خیر کا استعمال کیا ہے، اور آپ بھی کوشش کریں اس خیر کے لفظ سے لطف لیں۔ فرمایا میں جہان بدلوں گا تمہیں خیرات دینا بند نہیں کروں گا۔ دنیا میں بھی تمہیں خیر ملتی ہے اور مزار میں جلوہ گر ہو کر بھی تمہیں خیر دیتا رہوں گا۔ اب نبی پاک علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا میں آپ موجود ہیں، ہم حاضر ہوتے ہیں، دیدار سے نوازتے ہیں، آپ اس کے ساتھ مسائل پوچھتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، آپ قبر انور میں تشریف لے جائیں گے تو پھر کیا ملے گا؟ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی نے فرمایا تورد علی اعمالکم، تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ فَإِنْ وَجَدْتُ خَيْرًا، اگر میں کسی امتی کے کام اچھے دیکھوں گا حمدت اللہ، اللہ کی حمد بیان کروں گا، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے مجھے نیک امتی عطا کی ہے۔ فَإِنْ وَجَدْتُ شَرًّا، اور اگر کسی کے گناہ دیکھوں گا استغفرت اللہ لکم، میں ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کروں۔ اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیں، میرا پاک نبی ہم پر اتنا کرم فرمائے کہ گناہ ہمارے ہیں اور بخشش کی دعا میرا نبی فرمائے، اس دعا پہ جو خوش ہو صرف سبحان اللہ وہی بولے۔ مجھے پتا ہے آپ نسبت اور قسمت والے لوگ ہیں، آپ تو سیدوں کی دعا لیتے ہیں، پیروں کی دعا لیتے ہیں، علماء کی دعا لیتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پیر صاحب کو کہہ کر دعا کرواتے ہیں اور کسی عالم کو کہہ کر دعا کرواتے ہیں، شادی کی خدمت میں حاضر ہو کر دعا کرواتے ہیں، سلام پر اس پاک نبی پر تو کہتا بھی نہیں اور وہ دعا فرماتے ہیں۔ میں اس لیے چپ ہو گیا ہوں کہ دیکھوں کتنے لوگوں کے چہروں پر خوشی آئی ہے۔ اب شادی کی وجہ سے مجھے بہت کچھ اپنا کنٹرول کرنا پڑ رہا ہے، لیکن آپ اس طرح نہ کریں کہ نبی پاک کے میلاد میں اوپرے اور بگاڑنے لگے۔ جن کو میرے نبی کی خوشی ہے وہ سارے اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ اور بھائی جی پھر سنیے، لوگ کہتے ہیں جی جشن کیوں منایا؟ میں نے کہا میرا نبی گنبد خضرا میں ہمارے لیے دعا فرمائے، امت اتنی گئی گزری ہے کہ اس محمد کا جشن بھی نہ منائے۔ ہماری تو ساری عزتوں کی وجہ ذات مصطفیٰ ہے، ہماری ساری بھلائیوں کی وجہ ذات مصطفیٰ ہے، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے دنیا میں ذلیل ہونے سے بچ جائے، قبر میں رسوا ہونے سے بچ جائے، حشر کے دن ہر قسم کی ذلت سے بچ جائے، نبی کا سچا غلام بن جائے، اس کی قبر و حشر جانے اور مدینے کا تاج ڈالے۔ اچھا صرف میرے آقا ادھر ہی دعا نہیں فرماتے، فرمایا دعا کروں گا، اور آپ کو پتا ہے جس نبی کے ابرو کے اشارے سے کعبہ بدلے
وہ نبی امت کے حق میں دعا فرمائے تو کتنا رنگ لگتا ہوگا۔ اور پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاشفعن یوم القیامت لاکثر مما فی الارض من شجر و حجر او کما قال، فرمایا قیامت کے دن میں اتنے بندے بخشواؤں گا کہ زمین پر پڑے ہوئے ڈھیلوں اور درختوں کی تعداد کم ہے، میرے بخشوائے ہوئے نوکروں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ چلے میں دوسری دفعہ پھر ترجمہ دہرا دیتا ہوں اور میں پھر آپ کو چیک کرتا ہوں کہ سرکار کے لنگر بخشش پہ خوش کون کون ہے۔ سرکار نے فرمایا اتنی بندے بخشواؤں گا کہ زمین پر پڑے ہوئے پتھروں کی تعداد کم، زمین پر کھڑے ہوئے درختوں کی تعداد کم، اور میرے بخشوائے ہوئے نوکروں کی تعداد زیادہ۔ میرے خیال میں اتنا زیادہ لنگر کا سن کے مانگنے والوں کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی تو امید نبی پاک کے لنگر سے ہی ہے نا۔ میں تیسری مرتبہ پھر دہرا رہا ہوں، زمین پر پڑے ہوئے ٹھیلے اور پتھروں کی تعداد کم، آقا کے بخشوائے ہوئے نوکروں کی تعداد زیادہ، اور زمین پر کھڑے ہوئے درختوں کی تعداد کم، آقا کریم کے بخشوائے ہوئے نوکروں کی تعداد زیادہ۔ اچھا جس بات کو میں سمجھاؤں وہ عرض کرنے لگا ہوں، مجھے تو یوں لگتا ہے پھر جنت میں جو بھی ملے گا یہی کہے گا نبی سے لنگر لے کے آیا ہوں۔ آپ میں سے جو لنگر لینے کا عادی ہو نبی پاک سے وہ بولے نبی سے لنگر لے کر آیا ہوں، مصطفیٰ کریم نے بخشوایا ہے، سرکار نے شفاعت فرمائی ہے۔ اچھا بڑا پیار بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کو دیکھتا ہوں کس پیار سے سنتے ہیں۔ اتنی تعداد میں بندے، اب درخت مجھ سے تو نہیں گنے جا سکتے، پوری دنیا میں کتنے ہیں، پتھر بھی نہیں گنے جا سکتے، روڑے بھی نہیں گنے جا سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا اتنے بخشوائیں گے کوئی گن ہی نہیں سکتا، کوئی شمار ہی نہیں کر سکتا۔ آپ ٹینشن کا شکار نہ ہو، بخشوائیں گے تو ان میں ہم بھی ہوں گے۔ جن کو امید ہے آقا بخشوائیں گے ان کو ضرور بخشوائیں گے۔ کوئی ٹینشن کا شکار ہوا تو میرے نبی نے پہلے فرما دیا ہے بخشواؤں گا اس کو جو مجھے مانتا ہوا بخشوانے والا۔ فرمایا شفاعتی حقن، پکی بات ہے بخشواؤں گا۔ فمن لم یؤمن بہا لم یکن من اہلہا، جس بندے نے کہا نا نبی نہیں بخشوا سکتا، فرمایا میں بھی نہیں بخشواؤں گا۔ میں اس میلاد کی محفل میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ جس نے بخشوانا ہے کسی کے کہنے پہ اس کی بخشش کا انکار نہ کرنا، اس لیے کہ حشر میں مصطفیٰ نہیں تو ہمیں سنبھالنا ہے۔ اب سنیے اتنی تعداد، درختوں سے تعداد زیادہ، ڈھیلوں سے تعداد زیادہ، اور میں شادی کے قدموں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ہوں پھر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جنت بنائی خدا نے ہے اور بسانی میرے محمد نے ہے۔ جنت بنائی خدا نے ہے اور بسانی میرے محمد کریم نے ہے۔ اور ویسے بھی دیکھیے جنت ہے ہی میرے آقا کی۔ چلے میں اس پر دوسری دفعہ پھر کہہ رہا ہوں، جنت ہے ہی میرے آقا کی، جس کا یقین ہے وہ دائیں ہاتھ پر رکھ رہے، جنت ہے ہی میرے آقا کی۔ اب آپ پوچھیں گے اس کی وجہ، میں نے کہا آقا کی جنت نہ ہوتی تو جنت کی سرداریاں نبی دنیا میں کیسے تقسیم کرتا؟ فاطمہ تو سیدہ تو نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنتی عورتوں کی سردارہ، یہ میرے نبی حشر کے دن اعلان نہیں فرمائیں گے، دنیا میں یہ اعلان فرما کے گئے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ میرے آقا دنیا میں اعلان فرما کے گئے۔ اب میرا جملہ سنیے، یہ میرے نبی کا اختیار ہے، وہ جسے چاہے جنت کا حقدار بنا دے، جسے چاہے جنت کا سردار بنا دے۔ آپ کو اگر خوشی ہوئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں گے کہ میرے نبی کا اختیار ہے۔ اچھا ایک بات عرض کروں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی ڈیوٹی لگی کہ حضور کی آمد کا اعلان کرو، اور ساتھ یہ بھی بتانا اگر وہ تشریف لے آئے ہم بھی ان کا کلمہ پڑھیں گے، تم بھی ان کا کلمہ پڑھنا۔ حالانکہ سرکار نے تو سب کے بعد میں آنا تھا، لیکن اعلان سب سے کروایا۔
اس میں جو مجھے حکمت لگتی ہے وہ یہ ہے، اللہ چاہتا یہ تھا ہر نبی کے دور میں چرچا ہو محمد عربی کا، کہ جب میرے آقا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا چرچا ان کا ہے، اب تو آقا اعلان نبوت فرما چکے۔ اب سنیے اللہ نے نبیوں سے حضور کا اعلان کیوں کروایا۔ اب بھائی میں کوئی اتنا پڑھا لکھا بندہ تو ہوں، پیڑو بندہ ہوں، جتنا ہوں اتنا ہی بات کرتا ہوں، مجھے لگتا یہ ہے رب نے کہا سونے کا اعلان کروانا ہے تو حسن والوں سے ہی کرواؤں گا۔ آپ ذرا ادھر ادھر نہ دیکھتے، میری طرف دیکھتے تو میں کوئی بات کرنے لگا تھا۔ اللہ نے کہا اتنے سونے نبی کا اعلان کروانا ہے، سونے ہی کریں۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے توجہ فرمائیں، سونے نبی کا اعلان سونے ہی کریں۔ جو اپنے آپ کو سونا سمجھتا ہو نبی کی نسبت سے وہ بولے گا سونے نبی کا اعلان سونے ہی کریں۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی اور یہی بیٹھے بیٹھے یاد آ گئی ہے تو اداری کرنے لگا ہوں۔ او بھائی جی سونے نبی کا اعلان سونے ہی کرتے ہیں۔ اگلا جملہ سنیے، ارے سونا اعلان سونے ہی کرتے ہیں۔ مصطفیٰ نے جلوہ گر ہونا ہو تو اعلان انبیاء کرتے ہیں، مسئلہ علی کی عظمت کا ہو تو اعلان مصطفیٰ کرتے ہیں۔ میں چیک کر رہا ہوں آپ میں سے کتنے بندے بولے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، نعرہ میں لگواتا ہوں، نعرہ میں لگواتا ہوں۔ جس جس کا نبی آیا ہے اور جو نبی کے در سے خیرات لینا چاہتا ہے صرف وہ نعرے کا جواب دے گا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ تکلف کس بات کا ہے؟ آپ کس چکر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اور مجھے اب اپنی آئی پہ آنا پڑے گا۔ یہاں بھی ایک صرف وہ ہے جو محمد عربی کا فقیر ہے، عزت والا صرف وہ ہے جو محمد عربی کا فقیر ہے۔ اور میرا جو جملہ سن میں جبرائیل جس کے قدم چومے اس کی بارگاہ میں وہی عزت پاتا ہے جو فقیر بن کے آتا ہے۔ لوگوں کو تو اپنے اپنے چکر۔ اچھا دیکھیے حضور کے آنے کا اعلان انبیاء نے کیا اور وہ اعلان کیا تھا؟ وہ تشریف لا رہے ہیں۔ ساڑھے نال تو لوگ کیوں نہیں ناراض ہوندے، جڑا کم نبیاں کی تیاجس ہوئی وہی آنے ہیں کہ جن کا نبی کہتے تھے نا آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ تشریف لا چکے۔ اعلان سونا تھا، اعلان کرنے والے بھی سونے تھے اور جو تشریف لانے والا تھا وہ بھی سونا تھا۔ اب ذرا تھوڑا سا آگے آئیے تاکہ یہ بات میں کر دوں۔ غدیر خم کا موقع سونے نبی نے سونے علی کا، جس بات پر آپ بریک لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں اور اگر بولنا چاہیں تو بول بھی سکتے ہیں۔ نبی اور علی کے مقدر والے بولتے ہیں، بد نصیب نہیں بولتے۔ پھر سنیے، سونے علی کا سونے نبی نے ہاتھ اٹھا کے پورے مجمع کو سونا علی دکھا کے اعلان کیا۔ اور ہم سنی دیکھو کتنا مقدر والے ہیں، اس نبی کے نوکر ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی، جن کا انبیاء اعلان کرتے رہے۔ اور حق یہ ہے کہ انبیاء مصطفیٰ کا اعلان کریں اور میرے آقا مرتضیٰ کا اعلان کریں۔ اور اعلان کرتے ہوئے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ اس اعلان کے بعد تو پھر پریشانی کوئی نہیں رہ جاتی۔ سرکار نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں آہستہ آہستہ اس لیے رک گیا ہوں، اگر تھوڑی دیر کے لیے میں یہ تو نہیں کہتا ماسک اتاریں، اس لیے کہ آپ کرونا کے ڈر سے ماسک پہنے ہوئے ہیں نا، علی کی محبت میں جو بول سکیں وہ بولیں۔ اب میں دیکھتا ہوں نا کرونا کا ڈر زیادہ ہے یا علی کا پیار زیادہ ہے۔ باہر سے میں بھی آیا تھا تو ماسک پہن کے آیا تھا، اندر آ کے اتار دی ہیں، اس لیے کہ جہاں نبی کا ذکر ہو، علی کا ذکر ہو، وہاں کرونا کا کیا کام، وہاں تو شفا ہی شفا ہوتی ہے۔ ادھر آ کے میں نے اتارے، گاڑی میں بھی جا کے پہن لوں گا۔ یہ میں اس کا نہیں ہوں، اس کے خلاف نہیں، احتیاط کرنی چاہیے، لیکن میں حلقاً یہ بات کہہ رہا ہوں نبی کا ذکر باعث شفا ہے۔ اگر کوئی حقیقت سے پاک نبی کا نام لے، مرزوق کی جرات ہی نہیں اس محفل میں آئے جہاں نبی نبی اور علی علی ہو رہی ہو۔ اور اگر آپ کی طبیعت اچھی ہو تو اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ میں چاہتا یہ ہوں کوئی بندہ ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا، نبی کی سنت ادا کرتے ہوئے مولا علی کے لیے نبی نے ہاتھ کھڑا کیا تھا۔ آپ کا ہاتھ اگر سنت مصطفیٰ ادا کر سکتا ہے تو ہاتھ کھڑا کر کے میرے ساتھ بولیں گے، میرے نبی نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا
اگر چک سکتے ہو، جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ مولا کا معنی بھی تو کرو، میں نے کہا جو مولا کا ترجمہ حضور کی طرف نسبت کرتے ہوئے کرو گے وہی مولا کا ترجمہ مولا علی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا لوگوں کو چکر میں نہ ڈال، سیدھی سیدھی بات بتا۔ نبی نے کہہ دیا علی جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ تیرا۔ ویسے مجھے دکھ ہے، اتنا بھی برف باری نہیں ہے کہ علی کے نام پہ آپ اتنا بھی نہ بولیں۔ جو مولا علی کا نوکر ہے ذرا اونچی آواز سے بولے نا، اس طرح میں جتنا بڑا مجمع ہے اتنا اونچی آواز سے بولے۔ لوگوں کو تو ویسے پریشانی ہو جاتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سلطان العارفین ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا نے ان کے حوالے سے لکھا ہے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر کسی بندے کو فکر ہو نا پتہ نہیں میری قبر و حشر میں کیا بنے گا، کہتے ہیں بایزید 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 کرے، اس کی قبر کا بھی ضامن ہو، اس کے حشر کا بھی ضامن ہو۔ آپ نے بالکل زور سے سبحان اللہ نہیں کہنی، اس لیے کہ خامخواہ ساتھ والا کوئی سن نہ لے گے، آپ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ مجھے دکھ ہو رہا ہے اس بات پر، وہ اتنے سونے شادی آئے تو بندہ ویسے ہی سبحان اللہ، اتنے سونے شادی بیٹھے ہوں آپ ویسے ہی بندہ سبحان اللہ کہہ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ نہیں کس چیز میں روکا ہوا ہے۔ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں اور میں اس بات کو مانتا ہوں، اسی ہے بزرگوں دے منن والے ہیں۔ ایک بندہ میں نے کہنے لگا جی اسی نہیں منتے تسی کیوں منتے؟ میں کہ تانوں رب دیتے کوئی نہیں، سانوں رب دیتے نہیں، تم نے کوئی ہوتا تو مانتے، یہ اسی تو نہیں منتے۔ میں کہ تواڈے کوئی داتا ہے، کوئی عبد القادر جیلانی ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی مہر علی ہے، کوئی امام بری ہے، جنہوں رب نے دیتے نے انہاں ہی مننے نے نا۔ اونچی آواز میں بولو، کوئی گل نہیں۔ اچھا ادھر میری طرف دیکھیں، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں بایزید 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 کرو، اس کی قبر حشر کا میں ضامن ہوں۔ میں رک کے کہتا ہوں ہم حضرت بایزید بستامی کی بات مانتے ہیں، ہم ان کا نام لیں گے، وہ قبر حشر کے ضامن ہیں، لیکن بایزید بستامی نے اتنا کمائی کی کہاں سے ہے؟ اس مقام پر پہنچے کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے پانی بھرا ہے امام جعفر صادق کے گھر کا، یہ دو تو ڈھلے پہ گئے، میں نے پانی بھرا ہے امام جعفر صادق کے گھر کا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو امام جعفر صادق کے گھر کا پانی بھرے، جو اس کا نام لے، وہ تو قبر و حشر کا ضامن ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وہ تو پرپوتے ہیں حسین پاک کے، حسین پاک شہزادے ہیں مولا مرتضیٰ کے۔ میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں جو علی کے بچوں کا پانی بھرے وہ قبر و حشر کے ضامن بن جاتے ہیں۔ یہ تو علی کے گھر کے نوکروں کی حالت ہے، جو علی علی کرے اس کا مقام کیا ہوگا؟ ابھی میں چاہتا ہوں صرف وہ بندے جو اس بات پر خوش ہوں وہ بولے، میں بات کرنے لگا ہوں۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا، اے نام دے بندے نو ویکھو جڑا نہ بولے انہوں آپ کو بھائی چنگا کام ہی بول۔ جس کا میں مولا اس کا، جس کا میں مولا اس کا، اونچی بولو، جس کا میں مولا اس کا۔ آج کل میں قبلہ شاہ جی کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ آپ کہیں گے وہ کون سی سنت؟ شاہ جی جیسے پہلے سفر کرتے تھے نا، ہم سوچتے تھے شاہ جی اتنا سفر کیوں کرتے ہیں۔ میں کل جمعہ پڑھا کے رات کو حضور ملتان میری تقریر تھی، ملتان کے بعد پھر علی پور تقریر تھی، پھر دن کو میں نے کلر کہار میں کی ہے، اب ادھر پھر میں نے بنگالی شریف کے قریب جانا ہے۔ یہ شاہ جی کا میں جوانی والی سنت ادا کر رہا ہوں۔ ویسے اب بھی شاہ صاحب ویسے فرماتے ہیں طبیعت نہیں ٹھیک، مصروفیات پوری رکھتے ہیں، اس لیے کہ علی کا خون ہے، دین کا کام کیے بغیر رہ بھی نہ سکتا۔ یہ کوئی سونے والا خون تھوڑا ہی ہے۔ تو میں آپ کو بھی چاہتا ہوں ذرا زندہ زندہ لگیں، زندہ نبی کی محفل میں زندہ لگنا چاہیے بندے کو، اور بات کیا کرو۔ حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ میں ذرا تقریر انہوں نے کہا اس کا مطلب سمجھا ہے، میں کہ میں مطلب سمجھا دیتا ہوں، تو نے ماننا ویسے نہیں ہے۔ میں کہ حضور نے فرما دیتا ہے کہ جدا میں وارث ہوں دا علی وارث ہے۔ اے ہر بندہ نہ خوش ہوئے، او خوش ہو کے بولے جڑا انہاں دوواں نوں وارث سمجھدا ہے۔ ہاتھ جا کے بولو تاکہ پتہ لگ جائے۔ اچھا یہ ہاتھ میں اس لیے بھی اٹھوا رہا ہوں
جس دور میں لوگ بغیرتی کے پردے سارے کراس کر جائیں، کھلے بندوں کہہ رہے ہوں کہ ہم یزید کے ہیں، اس وجہ تسی بھی تے بولو اسی علی دے ہاں۔ یہ ہن گنگا رہنے کا کام تھوڑا ہے، جڑا مولا علی دا ہے کٹ کے بولے۔ میرے نبی نے فرمایا جس کا میں وارث اس کا علی وارث۔ میں چاہتا ہے یا اللہ جڑا اج سیدہ گواہ بنا کے آکھے کہ جدا سادہ نبی بھی وارث ہے علی بھی وارث ہے، قیامت والے دن اے دے نال نہ ویکھی تو نبی دا منہ ویکھی کہ علی دا منہ ویکھی۔ اور میں چاہنا ذرا کھلے بندوں بالکل برملا کہہ چھڈو، سانوں کوئی اللہ وارث نہ سمجھے، ساڈا نبی وارث۔ بندے تو کافی ہو یار، میری نظر تو کمزور نہیں ہوگی کسی کہ بول دے تھوڑے ہو۔ نبی وارث، علی وارث، نبی وارث، علی وارث۔ میں بڑا سیدھا سیدھا جملہ آکھنا چاہنا، اللہ دی قسمیں جدے نال مرتضیٰ تے مصطفیٰ خدا دی رحمت ہوئی۔ سرکار نے فرمایا کیا کر رہے ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کریں، آپ کے تشریف لانے پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کا امتی بنایا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا تم زمین پر بیٹھ کر شکریہ ادا کر رہے ہو، اللہ تم پر فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے کہ میں نے نبی ان کو دیا ہے جو آج بھی مصطفیٰ کے ملنے پر میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ جو محفل میلاد ہے، نبی پاک کے ذکر پاک کی محفل ہے، یہ اصل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ہم پر احسان ہے، اس کا شکریہ ہے، اور اس پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور میرے پاک نبی بھی خوش ہوتے ہیں۔ بس ایک بات میں کر کے اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، ہمارے آقا کی صورت لاجواب، بے مثال، اس پر میں کوئی اپنا جملہ نہیں کہنا چاہتا۔ جس محبوب کی زلف اور چہرے اور پیشانی کی قسم رب فرمائے، بندے کو سمجھ لینا چاہیے اتنا سونا رب جس کے حسن کی قسم فرمائے وہ پاک نبی کتنا حسین ہو۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے نبی کی سیرت بھی تو لاجواب ہے، ہمیں دونوں طرف نظر رکھنی چاہیے، صورت میں قربان ہو اور سیرت کو اپنائیں۔ اب اس پر آپ رک گئے، صورت پہ قربان ہوں، سیرت کو اپنائیں۔ اور میں اگر شاہ جی کی موجودگی میں یہ عرض کر دوں، صورت بھی نور ہے، سیرت بھی سیرت نور ہے، تعلیمات بھی تعلیمات نور ہیں، کتاب بھی کتاب نور ہے، اولاد بھی اولاد نور ہے، تو دھکے نہ کھاؤ، نور لو۔ جس نبی کی کتاب نور، جس نبی کی اولاد نور، جس نبی کی ذات نور، جس نبی کی صفات نور، جس نبی کی سیرت نور، جس نبی کی صورت میں، اس امت کو اندھیرے میں نہیں رہنا چاہیے، نہ جہالت کا اندھیرا، نہ بدعملی کی تاریکی۔ اور یہ میں اتنا کہوں گا، ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، میرا یہ منصب نہیں، لیکن اب میں تقریر کر رہا ہوں تو کہہ رہا ہوں، یار میرے نبی کے ایسے نوکر بن جاؤ تمہیں کہلانا نہ پڑے، جو دیکھے وہ پکار اٹھے یہ نبی کا نوکر۔ ہمارے اندر کوتاہی آ گئی ہے، ہم کہلاتے ہیں، ہمیں نظر بھی آنا چاہیے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ آج اس خوبصورت بزم میں حضور قبلہ شاہ جی کی تشریف آوری ہوئی اور تقریباً 35 سے 40 منٹ میری گفتگو بھی مکمل ہو گئی۔ شاہ جی قبلہ میں گھر والوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور شبیر شاہ صاحب کو بھی، آج کل قبلہ محافل کے لیے اتنا وقت اس لیے نہیں عطا فرماتے، صحت آپ کا ساتھ نہیں دیتی۔ اللہ پاک نبی پاک کے وسیلہ پاک سے شاہ جی کو سلامت رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، اور مخدوم صاحب تشریف فرما ہے، ان کو بھی اکثر نظر لگ جاتی ہے، یہ بھی تکلیف میں رہتے ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ میرے دائیں بائیں دونوں طرف حضور کی یاد ہے، ان کا صدقہ اللہ ہم پر بھی کرم فرمائے، آپ پر بھی کرم فرمائے۔ میں قبلہ پیر سید شبیر شاہ صاحب گیلانی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حضور کی اولاد کا یہ پھول جس محنت اور حکمت کے ساتھ دین کی خدمت کرتا ہے، علاقے بھر میں محسوس ہوتی ہے، کوئی پروٹوکول کا چکر نہیں، نہ ترتیب کی وضاحت ہے،
اور نہ کسی شے کا کوئی مسئلہ ہے، محفل کسی کی بھی ہو یہ کہتے ہیں کسی کی تھوڑی ہے، پیارے نبی کی، اور یہ کوشش کرتے ہیں کوئی نعت خواں اچھا ہے، کوئی بیان اچھا ہے، پھر ان کی کوشش ہوتی ہے شادی کے قدم آ جائیں تو علاقے میں بہار ہو جائے گی، بنگالی شریف کے سادات آ جائیں تو بہار ہو جائے گی۔ اللہ اس غوث پاک کے شہزادے کو بھی صدقہ نبی پاک کا ہر قسم کی وبا سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں کرونا کی وبا سے محفوظ رکھے، اللہ ہمارے ملک کی خیر فرمائے۔ میں پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ سب کا۔ حضور شادی سے معذرت، کیونکہ اگر میں تھوڑی دیر پہلے شروع کر چکا ہوتا تو آتے ہی ختم کر دیتا، تو میں نے 15-20 منٹ آپ کی موجودگی میں لے لیے۔ ویسے میں معذرت ادب میں کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہے شادی شفقت فرماتے ہیں، اگر شادی شفقت نہ کرتے ہوتے تو میں تقریر آگے نہ کرتا۔ آپ سے میری ایک گزارش ہے، اگر اس سردی کے ماحول میں علالت طبع کے باوجود شاہ صاحب کا یہاں تشریف لانا اور پھر مخدوم صاحب کا یہاں تشریف لانا اور پھر محفل میلاد کا سج جانا، میری اپنی خواہش ہے اگر ہم سارے مل جل کے اجازت دے شریعت آپ کو تو ایک ایسا نعرہ لگا لیں کہ جس نعرے سے اس پروگرام کی بہار میں اور برکات آ جائے۔ نعرہ تکبیر۔ اچھا اب میں نے دیکھا ہے نعرہ آپ لگا لیتے ہیں، ویسے بھی اسلام آباد نعروں کا مرکز ہوتا ہے، پھر کوشش کرتے ہیں نعرہ تکبیر۔ شادی کمال ہو گئی۔ اچھا ہوں کوشش کرو جڑے رہ گئے وہ بھی نعرہ لو، نعرہ تکبیر۔ بڑا دل خوش ہوا ہے، ایک بار پھر نعرہ تکبیر۔ ہوں نعرہ رسالت بھی اس طرح لانا، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اے نعرہ ذرا شیروں اتنا لانا جی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، اللہ کے یار کی آمد، حضور کی آمد، پرنور کی آمد، مفکر اسلام، مفسر قرآن، سفیر عشق رسول، قائد اہل سنت، خوشبو خاندان مولا مرتضی، زینت خاندان سیدہ زہرا، حضرت علامہ قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب۔ نعرہ حیدری، جماعت اہل سنت پاکستان زندہ باد۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ انتہائی عزت کے لائق انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق مشائخ اعظام، علماء کرام، ارباب علم و دانش، یقینی اور ایمانی دوستوں بھائیوں، یہ سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی مجاہد صاحب سب کی خدمت میں ہدیہ تبلیغ کے اتنی عظیم محفل کا انعقاد کیا۔ حضرت علامہ مفتی محمد اقبال صاحب چشتی نے خوبصورت خطاب کیا۔ پیر گلزار صاحب نقشبندی تشریف لائے اور علماء کرام مجھے محفل میں نظر آ رہے ہیں، سب کی خدمت میں سلام۔
اللہ تعالیٰ کرم کرے، جب سے مجھے فالج ہوا ہے بولنے میں دقت محسوس کرتا ہوں۔ میں بہت تھوڑے وقت کے لیے چند معروضات پیش کرنے لگا ہوں۔ بیمار آدمی کی باتیں زیادہ توجہ سے سننی پڑتی ہیں۔ انسانی وجود کے اندر چار چیزیں ہیں، اگر انسان نہ بھی بولے تو بندے کی پہچان کرا دیتے کہ یہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے اور اس کا عمل کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے۔ ایک ہے انسان کے جذبات۔ جس وقت انسان کے اندر جذبات میں چلتے ہیں تو جذبات کا ایک رنگ ہے جو چہرے پہ آ جاتا ہے اور انسان پہچان دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد احساسات ہیں، یہ دولت بھی اللہ نے ہر انسان کو دی ہے۔ اگر کسی کو شہد کی مکھی کاٹے تو اس کا احساس اس کے چہرے پہ آ جائے گا کہ مجھے کسی چیز نے کاٹا ہے۔ اور اگر شہد کی مکھی کاٹے نہ، انسان اس کا شہد چوس لے تو اس کا بھی اثر چہرے پر محسوس ہوتا ہے، انسان خوش نظر آتا ہے۔ اس کے بعد خیالات ہیں۔ خیالات انسان کی طبیعت میں مد و جزر پیدا کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی یاد آ جائے، آپ اکیلے ہوں تو آپ مائیے گانے لگ جاتے ہیں، آپ دوہرے زبان سے ادا کرنے لگ جاتے ہیں، آپ زمزمیں بکھیرنے لگ جاتے ہیں۔ اصل میں آپ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ کوئی خیال اٹکیلیاں کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح میں عرض کروں کہ اعتقادات ہیں کہ ان تین چیزوں کی مدد سے انسان بعض چیزوں کو گرہ بند کر دیتا ہے۔ تو جو عقیدہ ہوتا ہے وہ گرہ بند ہوتا ہے، اس پر انسان کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اب میں چار چیزیں بتانے کے بعد ایک مثال دینے لگا ہوں، آپ چاروں کو سمجھ لیں گے، پھر میں آپ کو حکیم رسالت میں لے جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ نظام دکن بہت بڑا حاکم تھا اپنے دور کا، اس کو جلد کی بیماری لاحق ہو گئی، یا جلد کی بیماری لاحق ہو گئی تو وہ علاج کرا کر شفا نہ ملی۔ حکیم اجمل صاحب ان دنوں میں زندہ تھے، اس نے پیغام بھیجا کہ آؤ، جتنی خدمت کو ہوگے میں خدمت کروں گا، لیکن میری بیماری شفا میں بدل جائے۔ جناب حکیم صاحب نے انکار کر دیا، تم مرتے ہو تو مرو، میں نہیں آ سکتا، اگر علاج کرنا ہے تو میرے پاس دلی آنا پڑے گا۔ وائسرائے کو غصہ آیا اور بہت زیادہ
ताव खाने लगा, लेकिन उसकी बीमारी थी, मर्दा क्या न करता, तो वो दिल्ली आ गया। हकीम अजमल साहब को चिट भेजी के निज़ाम दक्कन आए। हकीम साहब ने कहा वेटिंग रूम में इनको बिठा दो। तो 2 घंटे जब निज़ाम बैठा तो और फिर मिलाया कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, पहले बुलाना, फिर मुझे वेटिंग रूम में बिठा देना। आली जनाब 2 घंटे के बाद बुलाया तो अंदर गया तो हकीम अजमल साहब ने कहा वेल डन मोस्ट वेलकम, जनाब खुश आमदीद, आप तशरीफ नहीं आए। तो नवाब साहब गुस्से में बोले कि अगर कोई इलाज है तो कोई इलाज करो, मुझे अब बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं। तो हकीम अजमल ने तारीखी लफ्ज के, उसने कहा मैं हकीम हूँ, जब तक बंदे को समझूँ ना मैं दवा नहीं दे सकता। जल्द की जो बीमारियां हैं, अगर जल्द के मरीज को गुस्सा दिलाओ तो उसकी बीमारी उसके चेहरे पे आ जाती। तो हकीम और डॉक्टर पहचान लेकर मैंने ना आकर बुलाकर इंतजार करके आपको गजब दिलाना मकसूद था, ताकि आप गुस्से में आए तो आपकी बीमारी चेहरे पे आ जाए और मैं पहचान लूँ। जनाब अभी मैं इलाज करूँगा, मैं आपकी बीमारी को समझ गया हूँ। तो जनाब गुस्सा हो तो वह चेहरे पे आ जाता है, एहसास हो तो वह चेहरे पे आ जाता है, ख्याल हो तो वह चेहरे पे आ जाता है, और तखय्युल हो तो वह चेहरे पे आ जाता है, इल्म हो तो वह चेहरे पे आ जाता है, जज्बा हो तो वह चेहरे पे आ जाता है। रब करीम ने कहा कि मैं तो नजर आता नहीं, वक्त दुहा मेरे महबूब का चेहरा है, उसे देख लो मुझे पहचान रहा। वतुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला। आली मर्तबत सामईन बातमकीन, अब मैं आपको बताऊं कि जज्बात में मजहब पूछा नहीं जाता, हरकतें की जाती है। वो अगर मोहब्बत की हो, प्यार की हो, इश्क की हो, तो वो अंदर के एहसासात की दलील होती है। आप कहेंगे इसकी मिसाल, तो माफ करिए, जब हुजूर हिजरत करके मदीना आए तो बनु नज्जार की बच्चियों ने मुंडेरों पर चढ़कर सनियातुल वदा में इस्तकबाल भी किया, नगमे भी पढ़े। तो बनु नज्जार सारे मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि एक रसूल आएगा, वो हसीन होगा, वो जमील होगा, वो साहिब सीरत होगा, वो साहिब सूरत होगा, वो साहिब इल्म होगा, वो साहिब खुशबू होगा। जहां से चलेगा जिथे तेरा पब लगे उठे जमदा सरू दा बूटा। आली वकार दोस्तों, जनाब वो सारे आ गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि कुरान में ना सनियतुल वदा का जिक्र है और कुरान में ना बलगल उलाद कमाल ही का जिक्र है, और कुरान में ना ही तलअत रसूल करीम अलैहिस्सलाम का तुलू इजलाल का जिक्र है। मैं आपसे कहूँगा जज्बा पहचाना जाता है। आप रात है, इस वक्त बैठे हुए हैं, कोई देखे न देखे, सितारों की छत में मदीने वाला देख रहा है, तुम्हारे जज्बे मुस्तफा के कदम चूम रहे हैं, तुम्हारे एहसासात जमाले मोहम्मदिया का तवाफ कर रहे हैं। यहाँ मैं अर्ज करूं कि जब आप मस्जिद में जाएं तो आप तो एक सहीफा उठाते हैं, उठाकर शनील का उसके ऊपर गिलाफ चढ़ा होता है उसको चूम लेते हैं। कुरान तो अंदर है
اور کپڑا باہر ہے، آپ چومتے باہر والے کپڑے کو ہیں، تو سویا آپ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی ہے، اس لیے جس نے کپڑے کو چوما اس نے قرآن کو چوما۔ تو سویا ادھر کپڑا وسیلہ بن جاتا ہے اور انسان کے ہونٹوں کا لمس قرآن تک پہنچ جاتا ہے۔ آل رسول تو 1400 سال گزر گئے، آج تمہاری گلیوں میں پھر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے ان کے ہاتھ چومے انہوں نے محمد عربی کے ہاتھ چومے۔ عالی وقار دوستو، نسبتیں اگر دنیا میں نہ ہوتی تو یاد رکھنا پہچان دین کی نہ ہوتی۔ یہ نسبتیں ہیں جن کی قدر کرنے سے کوئی چھوٹا مسلمان ہوتا ہے، کوئی بڑا مسلمان ہوتا ہے، اور حریم قدس میں وہ مقام پا جاتا ہے۔ آج مجھے اللہ نے توفیق دی، میں نے سورہ مائدہ کی اس آیت کی تفسیر لکھی، لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ تو وہاں غلو کا مطلب ہوتا ہے مبالغہ۔ جناب اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو آپ اگر اس حد تک رہیں کہ یہ آل رسول ہیں، ان کی داڑھی سرخ ہے، جناب ان کا چہرہ جو ہے وہ دل میں کھٹتا ہے، جناب ان کی باتیں روح میں اترتی ہیں، تو یہ باتیں ہیں جو آپ محسوس کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ دیں، اٹھ کے کہنا شروع کر دیں شاہ جی کا ایک بازو پہلے آسمان پر ہے، دوسرا بازو جو ہے وہ مشرق میں ہے، ایک طرف ہاتھ کریں تو لنڈی کوتل ہے، دوسری طرف ہاتھ کریں تو جناب بلوچستان ہے، اس کو مبالغہ کہتے ہیں۔ رب کریم نے کہا لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں افراط اور تفریط نہ کرو۔ قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے، اس کا نام ہے البحر المدید۔ البحر المدید کا رائٹر ہے ابن حجیبہ الحسنی، بڑا زبردست رائٹر ہے۔ وہ اس آیت پر بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر جگہ مبالغہ ممنوع ہے، کسی جگہ تم مبالغہ نہیں کر سکتے، دین میں تم افراط اور تفریط نہیں کر سکتے، تم رسوم کو سنت کا درجہ نہیں دے سکتے، تم سنت کو گرا کر رسم قرار نہیں دے سکتے، تم آیات کو حدیث نہیں کہہ سکتے، تم حدیث کو آیات باری نہیں کہہ سکتے، تم بخاری کو قرآن نہیں کہہ سکتے، تم قرآن کو بخاری نہیں کہہ سکتے۔ لا تغلو فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو۔ لیکن کہا کہ تین چیزیں ہیں جہاں بندہ مبالغہ کرے تو اس کا مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا، وہ کبھی حد کو چھو ہی نہیں سکتا۔ ابن عجیبہ فرماتے ہیں الحسنی کہ پہلی جگہ یہ ہے کہ اپنے حق تعالی، اپنے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی صفات کا ذکر کرو، اس کے قادر ہونے کا بیان کرو، اس کی قدرت کا بیان کرو، اس کی حیات کی صفت بیان کرو، اس کی سمع اور بصر بیان کرو۔ تم جتنا بیان کرو، کرتے جاؤ، تمہاری زندگیاں صاف ہو جائیں گی، اللہ کی صفت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر جتنے سمندر ہیں یہ روشنائی بن جائیں، ہماری پٹواری میں اس کو سیاہی کہتے ہیں، اور درخت قلم بن جائیں اور اس روشنائی سے اللہ کی صفات بیان کریں تو اللہ تعالیٰ کی صفت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ دم 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 اللہ کا ذکر ہوتا رہے اور دل کی دھڑکنوں پر یاد الہیہ کی مالا جپی جاتی رہے تو یاد رکھنا کوئی بندہ حق ادا نہیں کر سکتا۔ افلاطون آیا، اس کے بعد ہمارے فارابی آئے، رشد آئے، ابو الحسن اشعری آئے، ابو منصور ماتریدی آئے، ابو حنیفہ آئے، امام مالک آئے، امام احمد ابن حنبل آئے، امام شافعی آئے، امام نصفی آئے، رازی آئے، آلوسی آئے، قطاروں کی قطاریں ہیں، مولانا روم آئے، جامی آئے، کہانی آئے، احمد رضا آئے، سب نے صرف بیان کی اور کہا مولا بھی تو سمندر کا قطرہ بھی نہیں ملا ہوا ہے۔
اپنی زندگی میں اللہ کا ذکر جتنا ہو سکے اتنا کرو. اس کے بعد وہ کہتے ہیں دوسری چیز ہے حضور کی تعریف. رحمت عالم کی تعریف دل سے کرو, زبان سے کرو, محفل میں کرو, خلوت میں کرو, جلوت میں کرو. ان کی آنکھ کا حسن بیان کرو, ان کا جمال چہرہ بیان کرو, ان کا روح درخشاں بیان کرو, ان کے ہاتھوں کی لپک دیکھو. جس وقت وہ کنکر پھینکے تو نقشہ پھینکو. کہتے ہیں تم سارے مل کے مصطفیٰ کی تعریف کرو, مصطفیٰ کا حق ادا نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ حد میں رہو, حد تو ہے ہی نہیں. حضور کی حد کو کون پہنچے گا؟ امام یعقوب کیسری فرماتے ہیں کہ مجھے کائنات میں ہر چیز اللہ نے سمجھ عطا فرما دی, لیکن ایک مجھے حقیقت محمدیہ کا پتہ نہ چلا کہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. کہنا پڑتا ہے محبوب تیرا ہے, رب العالمین تو جانے اور اس کی صلاح جانے. یہی وجہ ہے کہ جس وقت ہم درود پڑھتے ہیں یہ عجیب مہمہ نہیں کہ اللہ ہمیں کہتا ہے صلو علیہ وسلموا تسلیما, تم درود پڑھو میرے حبیب پر. ہم آگے سے کہتے ہیں اللہم صلی علی, اے اللہ تو بھی. وہ ہمیں کہتا ہے تم پڑھو, ہم اسے کہتے ہیں مولا تو درود بھیج. اس پر امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جس وقت بندے کو حکم ہوتا ہے کہ تم درود پڑھو تو اپنی احتیاج, اپنا کمزور ہونا, اپنا کامل ہونا اس کے ذہن میں آ جاتا ہے. وہ کہتا ہے مولا محبوب تیرا ہے, اس کی شان میں نہیں بیان کر سکتا, ان کی شان کے مطابق تو ہی درود و سلام دے. اس لیے ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. توجہ کا تعلیم ہوں میرے دوست. اس کے بعد تیسری چیز انہوں نے بیان کی کہ اولیاء کاملین کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو جائے اور سعادات عظیمہ کی اگر مدد سے رائی تمہیں نصیب ہو جائے تو آپ نے پیر دی تعریف جتنی مرضی کرو, حد لگا دو, اور اپنے شیخ مشائخ اور عارفین اور اولیاء کی تعریف کرو. کہتے ہیں لیکن دو کام نہ کرو. ایک کام یہ ہے کہ ان کو بڑھا کے اللہ یا اللہ کا شریک نہ بناؤ, اور دوسرا کام یہ ہے کہ ایسے پیر کی تعریف نہ کرو کہ دوسرے کی توہین ہو جائے. ایک کی تعریف ہو تو دوسرے کی بھی مدح ہو. جس وقت اللہ والوں کی شان ابن عجیبہ کہتے ہیں کہ بیان کی جاتی ہے تم داتا 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 کرو گے تو داتا کی توجہ تم پر برسے گی, اور بارش برسے تو جل تھل ہو جاتا ہے. غوث پاک دیکھنے تو کیا ہوتا ہوگا. عالی وقار سامعین, میں نے مفتی صاحب سے سنا کہ 35 منٹ انہوں نے خطاب کیا, 25-30 تو میرے منٹ بھی ہونے والے ہیں. میں تو فالج کا مریض ہوں, بڑی احتیاط سے دھیان سے زبان کو استعمال کرتا ہوں. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی فلنسی دی ہوئی تھی, لیکن آپ بھی اللہ کا فضل ہے, کرم ہے. آپ کی 3 چیزیں بیان کرنے کے بعد میرے سونے اگر کوئی تم میں سے چاہے کہ اس کے جذبات اس کے چہرے پہ آ جائیں, اس کے احساسات اندر کے جو ہیں اس کے چہرے پہ آ جائیں, اس کے تخیلات کا نقشہ اس کے چہرے پر محسوس ہو, اور اس کی حکایات باطنیہ کا وجود اس کے چہرے پر ہو جائے, تو پھر یہ راز بھی اللہ رسول سے پوچھو کہ کوئی وجہ ہوگی نا کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ, کہ علی کا چہرہ دیکھ لو تو وہ عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھ لو تو عبادت ہے. اس لیے دیکھے جانے والے اگر چہرے ہوں تو ان کو دیکھنا عبادت ہوتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر نور جس وقت مصطفیٰ کا کسی چہرے پہ آ جائے تو جس وقت بندہ دیکھتا ہے اسے تو تجلی اس کی نہیں ہوتی. جناب تجلی بغداد سے آتی ہے, تجلی غریب نواز سے آتی ہے, تجلی باطن نقشبند سے آتی ہے, اور تجلیات مخدوم جہانیہ سے آتی ہیں. بندہ مٹی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے پھوریڑے عرش معلیٰ پہ اڑ رہے ہوتے ہیں. عالی وقار دوستو,
یہ جو آپ سیانے بندے ہو، یہ آپ پیسے مجھے کیوں پکڑاتے تھے کہ مفتی صاحب کو دے دو یا فلاں کو دے دو؟ مطلب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مٹھی کا بیج جو ہے وہ زمین میں نہیں اگتا، بعض کی قلم اگ جاتے ہیں، بعض کے دانے بیج جو ہیں وہ فصل بن جاتے ہیں۔ جب کوئی اللہ والا بیٹھے نا تو تم اس کے ہاتھ میں ڈالتے ہو کہ انہیں پکڑا دیں، کسی کا اگے نہ اگے، اللہ والوں کا بیج قیامت کے دن اگ جاتا ہے۔ اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، ذکر کرو اور درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھو۔ جتنا درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھو گے تمہارے اندر کے جذبات تمہارے چہرے پہ آ جائیں گے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کو دینے لگا ہوں، میری تعمیری سی باتیں دل میں آپ رکھیں کہ میں اس دن طبیعت میں ہوئی کہ 30 پارے قرآن مجید کی پاروں کی طرح عبدالرحمن شوری رحمۃ اللہ علیہ نے درود شریف کے لکھے ہیں۔ اب میں چراغ سحری ہوں جو ٹمٹما رہا ہوں تو آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہوں، تو میں نے ادھر حافظ صاحب کو کہا کہ دیگ کا بندوبست کرو، مزار پر دیگیں بانٹو، میں آ کر کے درود شریف کی منزل وہاں سے شروع کروں گا، کچھ 6 جلدیں ہیں پڑھوں گا، کسی جگہ سے مائیا نظر آ جائے گا، بندہ پڑھتا رہے، بندہ کوشش کرتا رہے۔ لیکن اس سے پہلے میں درود شریف گھر سے پڑھ کے گیا تو وہاں مجھے ایک سائنس کا بندہ ملا، مجھے دیکھ کے کہتا ہے کس لیے آئے ہو؟ میں نے کہا یار وہ درود شریف کا آغاز کرنا۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے چہرے پر تو درود پڑھنے کے آثار نظر آ رہے ہیں، کہا یہاں پڑھو گے؟ بچے نماز پڑھو گے نماز نظر آئے گی چہرے پر، روزہ رکھو گے روزہ نظر آئے گا۔ اے اللہ نظام کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے کہا قیامت ہوگا تو میری امت والے اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، ان کے چہرے سورج سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں گے، دمک رہے ہوں گے اور روشنی دے رہے ہوں گے۔ عالی وقار دوستو روحانی چیزیں ہیں، ان کا احساس اور ادراک کر کے زندگی کو اچھی بنانے کی کوشش کریں۔ بس ایک لفظ میں ضرور آپ کو جاتے جاتے کہوں گا کہ شاید میں آج بیماری کی وجہ سے نہ آتا، لیکن اس دن سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی میرے پاس گئے تو مجاہد صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا یار کبھی مجاہد صاحب کو بھی ملا دو، تو وہی میرے پاس بیٹھے تھے۔ تو یقین جانو میں نے مال دولت کی خاطر کسی کا پیچھا نہیں کیا، میں اللہ رسول کے لیے چلا ہوں، اور جہاں سے چلا ہوں تو یہ سوچ کے چلا ہوں کہ اگر میں کسی کے گھر قدم رکھوں گا تو اس کو دینی فائدہ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ میرے بچے رویہ خراب نہ کرو، رویہ خراب نہ کرو۔ کتنے ہم خراب ہو چکے ہیں، ذہن ہمارے دیکھو بی بی پاک کے مقابلے میں ہم نے اور باتیں کرنی شروع کر دی، اور حضور کے جگر کا ٹکڑا۔ کچھ اپنے ایمان کا خیال کرو، کچھ یہ سوچو کہ حضور کے سامنے پیش ہوگے، جب تم پیش ہوگے تو حضور کی بیٹی کی مخالفت کرو گے تو حضور خوش ہوں گے؟ جناب ان کے قصیدے پڑھ کے جاؤ گے تو حضور خوش ہوں گے، مولا میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو اپنے افکار سیاح اور عقائد کی حفاظت کریں، یہ چیز تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائی میں دھکے دوڑے سہنے کے قابل نہیں ہوں، ایک زمانے میں بہت میں نے لوگوں کے ساتھ چلا ہوں، لیکن اگر مجھے راستہ دے دیں تو میں دعا پہلے کرتا ہوں، اسلام آباد میں ہوتا ہے، آپ سب کے لیے دعا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر دے، اللہ تعالیٰ مجاہد صاحب کی جھولیاں بھر دے، اللہ شبیر شاہ صاحب کی جھولیاں بھر دے، اللہ تعالیٰ اس محفل میں جو بیٹھا ہے اس کی جھولیاں بھر دے۔ اے میرے اللہ مجاہد صاحب کی والدہ صاحب ابھی مانے ان کے دعا میں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے خاص جناب سے شفاء کلی عطا فرمائے، نظر فرمائے۔ اے اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ تعالیٰ
ان کے دلوں پر ایک نظر فرما اے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر حضور کی نظر فرما یا اللہ تقدیریں بدل دے یا اللہ حالات بدل دے جس کی روزی کم ہے اس کو روزی دے دے یا اللہ جس کی محبت کم ہے محبت دے دے یا اللہ جس کا عشق کم ہے عشق دے دے یا اللہ جو بیمار ہے شفا دے دے یا اللہ جو تنگ دل ہے کھلے دل والا اس کو بنا دے اے اللہ دنیا بھی ان کی ہو قبر بھی ان کی ہو آخرت بھی ان کی ہو اے اللہ اسلام کو قوت عطا فرما دے دین کو قوت عطا فرما دے اے اللہ اس علاقے کے مسلمان جتنے ہیں ان کے ماں باپ کی بخشش فرما دے آل اولاد کو ہدایت دے دے گھروں میں چاندن کر دے اے اللہ کرم 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 کبھی برستا رہے یہ مصطفیٰ والے ہیں یہ علی والے ہیں یہ حسن والے ہیں یہ حسین والے ہیں اے اللہ ان کی عظمتوں کے گن ان کی زبانوں پر جاری رکھنا اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم ربج الحق والدین اللہم نحفظ شریعت رسول الامین اے اللہ اس محفل کے انعقاد میں جس شخص نے جیسے بھی حصہ لیا اس کو جزائے خیر عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقی والی والدتی